بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ سوموار کا دن ہے، اہم خبروں سے وی لاگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں جو ہونے والے مذاکرات ہیں اس میں پیش رفت ہے۔ عمران خان نے 31 جنوری کے بعد کی ڈیڈ لائن کا جو لائے عمل دینا ہے وہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم اور اس وقت جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ کی قیادت کی قربانی مانگی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب امارات کے صدر کا دورہ، بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ 10 ارب ڈالر کی تجارت اچانک ایک انوکھے معاملے سے مل گئی، اور 11 مہینوں سے بند ٹویٹر ایک ٹویٹ سے کھل گیا۔ اس کے ساتھ 6 جنوری امریکہ میں کیپٹل ہل کی سالگرہ بھی ہے، اور 14 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف بھی ہے۔ اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ بالکل 9 مئی والا معاملہ ہے۔ معیشت کے شدید جھٹکے بھی ہیں۔ پاکستان 2024 میں کہاں پہنچ گیا؟ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کو سمیت ملٹری تنصیبات، بڑی خطرناک دھمکی سامنے آئی، اس کی بھی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے مذاکرات کا معاملہ اس وقت 2 جگہ ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اڈیالہ جیل میں۔ ابھی حکومتی ٹیم جو بظاہر مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مذاکرات کا جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثر نہیں پڑیں گے، چاہے بیانات ہوں، مقدمات ہوں، فیصلے ہوں، تقاریر ہوں، بات چیت ہو، اس کا مذاکراتی عمل پہ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جلد بازی میں عمران خان کو 3 کیسز میں توشہ خانہ سائفر اور عدت میں سزا دی۔ اس کے بعد یہ الیکشن پورا کلین سویپ ہو گیا، تو اس کے اثر مذاکرات پہ براہ راست پڑیں گے۔ یہ جو خان کا کیس چل رہا ہے، اب دونوں کمیٹیاں کہہ رہے ہیں آپس میں طے کر چکی ہیں، اور خان نے بھی نے کہا 31 جنوری تک مذاکرات کا عمل جاری رکھنا ہے۔ عمران خان خود یہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس فیصلے کی جو خان کے کیسز ہیں، اس کا نہ عدالت نے کرنا ہے، آپ کو پتہ، نہ جج نے کرنا ہے، یہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور وہ اس مقدمے میں مذاکرات اور انٹرنیشنل دباؤ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، اور وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیا ہوگا۔ مذاکرات کا عمل اسی لیے شروع کیا گیا کہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ اس معاملات میں بڑے سنجیدہ ہیں۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن میری آج بڑے بارسوخ ذرائع سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے خان کو 3 سال کے لیے خاموش رہنے کا، سسٹم کو چلانے کا، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ خاموش رہیں، احتجاجی سیاست کی طرف نہ جائیں، اس نظام کو، اس حکومت کو چلنے دیں، اور آپ کی رہائی ریسٹ ہاؤس کی طرف ہوگی۔ اور عمران خان نے پھر 9 مئی اور جوڈیشل کمیشن 26 جنوری اور 9 مئی کے معاملے پر جو بنانے کا کہا ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کسی حد تک اندازہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، خان کی بات مان لی، تو پھر 26 نومبر کا سارا قتل عام کا اسلام آباد کا معاملہ شہباز شریف کے گلے پڑے گا۔ یہ جوڈیشل کمیشن کو کسی طرح یا تو 2 نمبر طریقے سے بنانا چاہتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کی طرز پہ، یا جوڈیشل کمیشن بنائیں ہی نہ سرے سے۔ اب اس معاملے کو اگر حل کیا گیا، اور تحریک انصاف سے دیکھیں مطالبات جو کیے جا رہے ہیں کہ آپ لکھ کر ہمیں سارے مطالبات دیں، اس میں یہ مذاکرات کی شرائط تحریک انصاف کی طرف سے ویسے تو لمبی لسٹ ہونی چاہیے، انٹرنیٹ کی بندش کھلوانا، قیدیوں کی رہائی، بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں جو کی ہیں انہوں نے، ان کے گھر بار توڑے، ان کا نقصان پورا کیا جائے، جو شہید ہوئے ان کو معاوضہ دے، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف لکھنے میں دلچسپی نہیں لے رہی، کیونکہ یہ سے NRO بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں صرف 2 مطالبات خان کے وہی لکھے جا رہے ہیں، جو حکومت ساتھ ساتھ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ فورن ریمیٹنس کی کال سے پریشان نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں خان یہ کال واپس لے لے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ بڑی سخت پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن عمران خان کی طرف سے ختم ہوئے گی، اس کے بعد جو لائے عمل آ رہا ہے، وہ جو میری معلومات ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہیں۔ اگر یہ معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو 8 فروری کو عمران خان کی ایک اور کال آئے گی، 31 جنوری کی، جو الیکشن کی دھاندلی کے معاملے پر پورے پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی بات کروں، اور وہ بھی امریکہ میں جو ہے، میں آپ کو قبل از وقت یہ خبر دے رہا ہوں، آپ سنبھال کے اسے رکھ لیں کہ اگر یہ مطالبات حل نہ ہوئے، جو امید ہے کہ اس وقت تک معاملات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہوں گے، تو پھر عمران خان کی جو کال 31 کے بعد آئے گی، وہ الیکشن چوری اور دھاندلی کی تحقیقات کا سال پورا ہونے کا، اور وہ بڑے پیمانے پر یہ کال امریکہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، واشنگٹن میں، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دفتر کے باہر پاکستانی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کا براہ راست اثر پھر انٹرنیشنل دباؤ کی صورت میں نظر آئے گا۔ ابھی خان انہیں وقت دے رہا ہے، اتمام حجت پوری کر رہا ہے۔ حکومت اور وزراء تو کہہ رہے ہیں اس سے فرق ہمیں نہیں پڑے گا، ہم اس دباؤ کو بھی سنبھال لیں گے، ہم معیشت کو بھی سنبھال لیں گے، ہم نے جس طرح 10 ارب ڈالر کی تجارت کا انتظام کر لیا، وہ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کون سی تجارت کیسے ہوئی، یعنی کون سی نئی گولی ملی ہے۔ لیکن حکومت کے وزراء کا خیال ہے کہ جو دباؤ امریکہ سے آئے گا اسے ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، اس کی کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کریں۔ ان کے خود لوگوں نے مجھے کہا، نواز شریف کے ایٹمی دھماکوں کی مثال دے رہے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اصل میں۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، حکومت کی طرف سے یہ بھی دعویٰ تھا، یہ خواجہ آصف اور ان کے جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، یہ آپ کو ٹی وی میں آ کے بتاتے رہے کہ طاقت کہ ہم نہیں مانتے کسی بات۔ ابھی ایلون مسک جو دنیا کا ایک امیر ترین آدمی، ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ، اس کا پلیٹ فارم ایکس ٹویٹر پچھلے فروری سے پاکستان میں بند ہے۔ ایلون مسک نے ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ اسٹار لنک انٹرنیٹ کے لیے حکومت کو درخواست دی، جو کہ معاملہ پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے۔
یہ 10-12 لفظوں کا ایک جواب تھا۔ ٹویٹر ایکس اکاؤنٹس کا پلیٹ فارم 11 مہینوں سے بند تھا، حکومت کھولنے پہ تیار نہیں تھی، حالانکہ عدالتوں میں بھی کیسز گئے اور وہاں ججز کی ہمت نہیں تھی کہ اس کیس کو شروع بھی کریں۔ اس کے ایک جواب پہ لائن گئے، اس نے مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے 11 مہینے سے بند ٹویٹر کھول دیا۔ تو یہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کہیں تالا کہیں پگھل ہی نہ جائے، کیونکہ معاملہ دیکھیں اس طرح کہ آج 6 جنوری بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں امریکہ سے جو دباؤ کس طرح بڑھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 14 دن کے بعد حلف اٹھانے لگا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی اپنے سارے کیسز یہی تھے، جیسے کیپٹل ہل جو آج کا معاملہ، جس طرح 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اب ان کی مماثلت اس کو دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جو آپ کے ساتھ ہوا وہی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 1 سال 4 مہینے بعد تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات سارے بتائے جا رہے ہیں اب اس کے سامنے، اس کی کمیٹی کو، اس کے لوگوں کو، کہ دیکھیں یہ جو 6 جنوری کو بار بار جوڑتے رہے 9 مئی کے ساتھ پاکستان میں بھی، اور 2020 میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی تفصیل بتاؤں، صدارتی انتخاب میں کانگریس کے اجلاس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے وہ انتخابات میں دھاندلی ان کے ساتھ ہوئی۔ اب یہی دھاندلی تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ اس نے تقریر کر کے لوگوں کو کیپٹل ہل بھیجا، بالکل اسی طرح سے خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی خان نے 9 مئی کا معاملہ تیار کیا۔ اب کیپٹل ہل میں 5 لوگ ہلاک بھی ہوئے، جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے امریکی ایئر فورس کے فوجی حملوں میں شامل تھے، کئی پولیس کے اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ اب اسے امریکہ میں جمہوریت پر حملہ قرار دے، جس طرح 9 مئی یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا۔ امریکہ میں 1230 لوگوں پر الزام لگے، 750 لوگوں کو سزا ملی، لیکن یہ سزائیں ملٹری عدالتوں نے نہیں سنائی، یہ عام عدالتوں نے سنائی، جس میں چند دنوں سے لے کے 22 سال تک کی سزا تھی، اور سب سے لمبی سزا جو تھی وہ 22 سال کی تھی۔ وہ پراؤڈ بوائز کے جو ان کا دائیں بازو کا گروپ ہے، اس کے سابق چیئرمین کو سنائی گئی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جب وہ دوبارہ صدر منتخب ہوگا وہ 6 جنوری کے حملے میں ملوث افراد کو معاف کر دے گا۔ صدارتی معافی آپ کو پتہ ہے، جو یہاں بھی وہی معاملہ ہونا ہے۔ اب پاکستان میں انہوں نے 9 مئی کے معاملے میں جو فساد مچایا وہ امریکہ میں نہیں ہے، وہاں ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کے گھر نہیں ٹوٹے، دفتر نہیں ٹوٹے، چادر دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا، کسی سے جبری پریس کانفرنس کروا کے ریپبلکن پارٹی سے اسے ڈیموکریٹ میں نہیں شامل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر امریکی فوج نے گھسیٹتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے اغوا نہیں کیا، نہ اس کے گھر پر حملہ ہوا، نہ اس کی بیوی کو یرغمال بنایا، نہ اس کی بہنوں کو قید میں رکھا، نہ اس کے بچوں کے ساتھ کچھ ہوا۔ حالانکہ اس واقعے میں پولیس افسران ہلاک ہوئے، یہاں پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے البتہ 25 لوگ ضرور شہید ہوئے، جس کے لیے عمران خان جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں عمران خان باقاعدہ طور پر اپنی گرفتاری سے پہلے ویڈیو بنا کے، گرفتاری تو خیر نہیں کہا جا سکتا، عمران خان نے کہا تھا میں اپنی گرفتار ہونے کو تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود احاطۂ عدالت سے انہیں غیر قانونی رینجرز کے ذریعے اغوا کیا گیا، جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار۔ یہ سارے معاملات امریکہ میں بتائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کو 20 مہینے ہو گئے، چالان جمع نہیں ہوئے، حکومت کے صحافی ابھی بھی آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 9 مئی میں چھوڑیں گے، حالانکہ 9 مئی میں سے اب کیا نکالنا ہے؟ ملٹری سزائیں دے دی ہیں، بے گناہ لوگ جو حراست میں تھے وہ بھی بیچارے ابھی بھی حراست میں، 5000 سے زائد جو سیاسی قیدیوں میں 9 مئی کی بڑی تعداد شامل ہے۔ تو یہ معاملہ بڑے انداز سے سلجھ سکتا ہے، اور یہ میں نے اسی لیے آپ کو تفصیل بتائی کہ اس میں آپ سمجھیں، لیکن چونکہ یہاں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، ورنہ یہ بے گناہ لوگ اس طرح آپ کو پتہ ہے بے گناہ نہ پھنستے خان جس طرح 519 دن سے بے گناہ جیل میں۔ اس کا نقصان پھر دیکھیں معیشت پہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں دیوالیہ پن آج کا خطرہ، اور 1,30,00,000 لوگ غربت سے نیچے۔ آج پاکستان دنیا کے تنخواہ کے حوالے سے جو اوسطاً تنخواہ ہے اس کے کم ترین درجے کے مالک میں چلا گیا، یہ 100ویں نمبر پہ پہنچ گیا 2024 میں۔ معاشی بحران ہے، وسائل ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہے، مہنگائی کا دباؤ ہے، مزدوری کم سے کم ہے، اور اس وقت 153 امریکی ڈالر جو کہ تقریباً 27,000 حکومت پنجاب نے رکھی ہے، مختلف صنعتوں میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت افریقہ کے ممالک ایتھیوپیا، یوگنڈا سے بھی پاکستان، اپنے جنوبی ایشیا میں تو نیپال بنگلہ دیش سے نیچے ہے ہی، ان سے بھی نیچے چلا گیا۔ اور جس طرح یہ آل شریف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کیا، اب یہ مزید تیار ہیں، میرا مطلب اخراجات کم کرنا تاکہ زیادہ امداد ملے، قرض ملے، IMF کے لون پورے کریں، قرضوں کی ادائیگیاں کریں۔ ابھی عرب امارات سے 10 ارب ڈالر کا حکومتی دعویٰ کیا جا رہا ہے تجارت کا، 10 ارب ڈالر کی ایک دن میں، اور وہ بھی ان کے صدر سے آپ کو پتہ ہے ان کا جو نجی دورہ، ویسے تو وہ انہیں تلور کے شکاری کہا جائے زیادہ بہتر ہے، تلور کے شکار کرنے پاکستان پہنچ چکے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے۔ پچھلے بھی لاگ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں شیخ محمد زاہد کے والد بھی آیا کرتے تھے، رحیم یار خان میں پورا انہوں نے ایک دنیا میں بسائی ہوئی ہے وہاں، اکتوبر سے فروری تک کا شکار ہے، بڑا اہم موقع۔ یہاں تجارت کے بڑے مواقع مل سکتے ہیں، عرب دنیا کے آپ کو پتہ ہے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے، تیل کی دولت ہے، پھر ان کے بڑا تیل ہے ان کے پاس، اور پھر سونا بڑا ہے ان کے پاس، سامان بیچنے کے لیے، مختلف مصنوعات کے لیے عرب شہزادوں کو یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ شیر کی کھال کی چیزیں، کچھ چمڑے کی جیکٹیں، کچھ طرح کی چیزیں، بزنس مین لوگ آتے ہیں یہاں پر بیچنے کے لیے، اپنے لا کے ساتھ ہر قسم کی انہیں سہولت تو ملی ہوئی ہے ادھر۔ اب شہباز شریف صاحب کو پتہ چلا عرب کے صدر آ رہے ہیں،
تو گھبراہٹ میں بجائے اس کا استقبال کرتا یہ خود ایئر فورس ون کے جہاز میں پہنچ گیا اور اس کا استقبال صدر کر رہا تھا وہاں. یہ الٹ معاملہ. عام طور پہ مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ استقبال کروا رہا تھا اپنا. یا شیخ کی آمد تھی, پھر شہباز شریف اسی طرح گلے میں چمٹ گیا جس طرح وہ چمٹتا ہے, ہاتھ سیدھا جیب پہ, یا شیخ کی جیب پہ. اب وہ چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا شیخ صاحب کا بٹوا, اور شیخ صاحب مانگنے سے بار بار تنگ آ چکے, سمجھدار ہو چکے ہیں. انہوں نے اب ان کپڑوں میں نہ جیب رکھے ہیں نہ بٹوا رکھا ہے. انہیں بڑی مایوسی. پھر انہوں نے سوچا گھیروں کیسے, $10 ارب کی تجارت دکھانا ہے آرمی چیف کو, سب کو بھی دیکھیں سیاست قربان کی ہے, ریاست کو کیسے بچایا. پھر انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کروائیں وہاں پر, اور جو سب سے زیادہ اہم ملاقات تھی یا شیخ کی وہ مریم نواز صاحبہ کی تھی, خصوصی ملاقات تھی. اس کی تصویر مریم نواز صاحبہ کے سیل کے سوشل میڈیا جو ان کے سیکٹری ہیں ذیشان نامی سیکٹری سے جاری کی. اب سننے میں آ رہا ہے وہ بیچارہ بڑی مشکل میں بھی پھنسنے کا شکار ہو سکتا ہے. نون لیگ کے لوگوں کو بڑا دباؤ ہے اس کے اوپر. اس کی وجہ سوشل میڈیا پر اس تصویر کے بعد بہت بڑی سخت تنقید شروع ہوگی. پورے سوشل میڈیا پہ اس وقت وہ تصویر راج کر رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یا شیخ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں کیوں لیا. اب دیکھا جائے تو ان کا بیچارے کا قصور تو نہیں ہے اس لڑکے کا, اس نے تو وہی دکھایا جو کیمرے کے سامنے, اور تب کیمرے کے پیچھے کے مناظر تو وہ نہیں دیکھ سکتا. مریم نواز صاحبہ تو خود آپ کو پتہ ہے کیمرے سے بڑی رغبت رکھتی ہیں. وہ دعویٰ کر چکی ہیں ماضی میں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں موبائل میں, ان ریکارڈ پہ بیان ان کا موجود ہے. وہ ویڈیوز بناتی نہیں لوگوں کی, تو تصویر ان کی اپنی اصل تصویر بن گئی. بڑی خاص تصویر تھی. مریم نواز صاحبہ نے یا شیخ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مصافحے کے لیے. شہباز شریف کی آنکھوں میں ایک چمک تھی, شیخ کی چہرے کی طرف نگاہیں تھیں, شیخ کی نگاہیں مریم کے مسکراتے چہرے کی طرف. مریم نواز صاحبہ کے چہرے کی مسکراہٹ, آنکھوں کی چمک دیکھنے کے قابل تھی. عام طور پر یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, بڑے عام سی بات ہے, لیکن ان کے ماضی کے بیانات ہیں, مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں. اب اس پہ ظاہر ہے پاکستان میں پھر جو تنقید ہو رہی ہے اب وہ عورت کارڈ اور لبرل والے بھی آ جائیں گے. اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے مذہبی عقائد کی سہیل وڑائچ صاحب نے بہت بڑی گواہی دی. انہوں نے کہا یہ مشرقی روایات کا شریف خاندان ہے, مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے کو اچھا سمجھتے, یہ ایسے ماحول میں پلی بڑھی ہیں, مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں. لیکن ان کے چہرے پر کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھیں تو وہ دشواری نظر نہیں آ رہی تھی. مسکان تھی, مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں شرارت تھی. سرکاری سطح پر دیکھیں کچھ اسٹیٹ گیسٹ آئے تو اسٹیٹ گیسٹ سے ملتے ہوئے آپ ہاتھ ملاتے, یہ تو شکار کے لیے تلور کے آئے ہوئے تھے خاص طور پہ, اور اگر ایک ہاتھ ملا لیتی تو شاید یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا. لیکن دو ہاتھوں سے جو رغبت تھی وہ شہباز گل نے تو اسے ہینڈ ہگ قرار دیا ہے, جیسے ہاتھوں کا گلے ملنا. اس میں پاکستان میں بڑی تنقید کی جا رہی ہے. مجھے خطرہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا مولانا طاہر اشرفی صاحب کو اس پہ فتویٰ نہ دے دیں. اسلامی شرح کے لحاظ سے تو وہی بہتر جانتے ہیں, مجھے تو اس کا نہیں پتہ اتنا. مریم نواز صاحبہ کا بہرحال وہ بیان جو ہے آپ کو پتہ ہے, وہ جب انہیں بلایا جاتا تھا کرپشن پہ اور توشہ خانہ کی گاڑیوں پر نیب میں, تو وہ کہا کرتی تھی محرم لوگوں کے سامنے میں نہیں آتی. تو ابھی دنیا کا دستور تو ہم نے دیکھا, شام کے ابھی وہ ایک نئی حکومت بنی ہے, اس کا نیا صدر آیا, اور جرمنی کی چانسلر خاتون تھی, اس نے ہاتھ نہیں ملایا, بڑی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو. پھر اکثر و بیشتر دیندار بچیوں کی یونیورسٹیوں میں نامحرم لوگوں کے ہاتھوں سے میڈل لینے سے انکار کرنا بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ خالصتاً ذاتی معاملہ ہے ان کا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ ملک میں عدت نکاح جیسے 1400 سال کی شریعت میں جو لوگوں کو جس طرح خان پر اس کی باپردہ خواتین پر جو الزامات اور جو سوشل میڈیا پہ ان کے لوگوں نے وہ واردات کی, تو اب ظاہر ہے مقافات عمل سامنے آ رہا ہے ان کے. مریم نواز صاحبہ فارم 47 پہ ہی چلیں, مینڈیٹ چین کی وزیر اعلیٰ بنی ہے, لیکن وہ پاکستان کی وزیر اعلیٰ ہیں, اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان کی. تو ماضی میں ان کے والد صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو پہ الزامات لگاتے تھے, ان کی تصاویر جہازوں سے پھینکتے تھے. تو یہ مقافات حمل بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بہرحال یہ معاملہ جو تھا میں نے تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جو ہو رہا ہے. شہباز شریف, خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی تھے وہاں موجود, اور انہیں لگتا ہے نام و کرام آپ کو پتہ ہے عربی شہزادے ہیں, رحیم یار خان میں ہیں, تو وہ کچھ چھوڑ کے جائیں گے پیچھے تحفے تحائف, کو ٹینٹ وغیرہ کچھ ان کے اچھے مال و دولت کا مال, تو وہ خیمے شیمے اٹھا کے یہ نکل جائیں گے لے کے. بہرحال امن و امان کی بات کرتا چلوں آخر میں, معیشت کے ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے, اور یہ بڑے خطرناک حد تک جو حالات ہیں. تربت کے حملے کے بعد زلمے خلیل زاد کی وہ بڑی اہم ٹویٹ بھی آپ نے دیکھی, لیکن ابھی جو کالعدم تنظیم کی طرف سے باقاعدہ اعلان آیا, ان کا ایک پورا وہ انہوں نے چھاپ دیا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف پر, آرمی چیف پر, فوج کی تنصیبات پر حملے کا باقاعدہ دعویٰ کر رہے ہیں, وہ اعلان کر رہے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے, اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. یہ بدقسمتی سے دیکھیں دہشت گردی کے حالات بالکل بنائے جا رہے ہیں, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حالات. یہاں پر تحریک انصاف کی قیادت کو, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے, کیونکہ یہ حالات مجھے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل چینجز ہو رہی ہیں, تو علی مین گنڈا پور کو سوچنا چاہیے, تاکہ یہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا, کیونکہ یہ معاملہ خراب کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے ان لوگوں کے شر سے اور ہر کے شر سے, اور پاکستان کی جان چھڑائے. اپنا خیال رکھیں.
مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.